خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، آج آپ کے اس دیار پاٹینہ مسجد حمزہ کے اندر آمد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یہاں جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہ باتیں میری زبان سے کہلائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کم یا زیادہ، اصل عمل کا مل جانا بہت بڑی بات۔ بات لمبی ہو عمل نہ ہو، ایسے بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات اگر کم ہو لیکن زندگی عملی بن جائے تو یہ اصل کام ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایمان لانے والوں سے اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ایمان لانے والوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تعجب ہوتا ہے، اللہ ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا بھی کہہ سکتے تھے کہ ایک کفر کرنے والوں
ایک کافر ہو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے. اللہ منافقوں سے بھی کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین نافقوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، لیکن اللہ کہہ رہا ایمان لانے والوں پر. ہم ایمان لانے والے لوگ ہیں. اللہ ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. سمجھ میں نہیں آتی یہ بات؟ ایمان تو پہلے لے آئے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے. قرآن کا پیغام اور قرآن کا ایک ایک حرف سچا، قرآن کی ایک بات بھی جھوٹی نہیں. قرآن کے ایک ایک بات کا کوئی انکار کر سکتا، جان جا سکتی ہے، لیکن قرآن کے مخالف اگر کوئی کہے گا ہم اس کی زبان کھینچ سکتے ہیں. قرآن کا مقام قرآن کا مقام ہے. قرآن پر ہمیں پورا پورا یقین ہے کہ قرآن جو کہتا ہے وہ ساری باتیں سچی ہیں. ایک لفظ بھی قرآن کا، ایک پیغام بھی قرآن کا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمارا قرآن طاقوں میں سجایا ہوا ہے. ہم نے صرف قرآن کو طاقوں میں سجا کے رکھا ہے. ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی. قرآن کو جس طرح پڑھنا چاہیے، قرآن کو جس طرح زندگی میں اتارنا چاہیے، وہ قرآن آج تک ہماری زندگی میں نہیں اترا ہے. اور قرآن یہ پیغام دے رہا ہے. کیا پیغام دے رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے. آمنو سے مطلب کیا ہے؟ بعضوں نے کہا کہ آمنو سے مطلب اتقو ہے، یعنی اللہ سے ڈرو. بعضوں نے کہا کہ آمنو سے مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ زبان سے تم نے اقرار کر لیا، اب دل سے بھی اقرار کر لو. بعضوں نے کہا ظاہر اور باطن کے اندر تضاد کو دور کر دو. بعضوں نے کہا کہ قول و فعل کے اندر برابری ہونا چاہیے، قول و فعل کے اندر آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. آپ جو بول رہے ہیں وہ آپ کے کریکٹر بھی، آپ کے اعمال اور افعال سے بھی وہ چیز سرزد ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ زبان کی جمع پونجی ہو. اب جو بول دیا ہے آپ نے سمجھا کہ میں نے بول دیا ہے، لیکن آپ کی باڈی، آپ کا جسم اس طرح کا کام کر کے نہیں دکھا رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ قول و فعل کے اندر تضاد ہے آپ کے. بعضوں نے کہا کہ آمنو سے مطلب جو ہے نا دو رنگی اختیار نہ کرے، یک رنگی اختیار کرے. دو رنگی نہ بنے. آج مسلمان دو رنگی بنا ہوا ہے. چہرہ تو مسلمان ہے، داڑھی سے تو مسلمان ہے، ٹوپی سے تو مسلمان ہے، امامے سے تو مسلمان ہے، کرتے سے تو مسلمان ہے. مسلمان دو رنگی بنا ہے، لیکن اپنے دل و افعال کے اندر دیکھے، جھانک کر دیکھے تو مسلمان نظر نہیں آتا ہے. دو رنگی چھوڑ دے. اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمان بن جاؤ، پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ. آج زبان دیکھو مسلمان مسلمان نہیں، آنکھ دیکھو مسلمان مسلمان نہیں، کان دیکھو مسلمان مسلمان نہیں، ہاتھ دیکھو مسلمان مسلمان نہیں، پیر دیکھو مسلمان مسلمان نہیں، آنکھیں دیکھو کسی کے بیٹیوں کے اوپر تاک جھانک کر رہا ہے. پتہ یہ چلا ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل ہے؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج ایک ایک مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، مسلمان ہے تو نام کا مسلمان ہے. آنکھ دیکھو، اس کی زندگی کو دیکھو، آپ ان کے اعمال اور کریکٹر اور افعال کو دیکھو، پتہ یہ چلا کہ مسلمان مسلمان نہیں نظر آتا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں کے پورے داخل ہو جاؤ. آنکھ بھی مسلمان، کان بھی مسلمان، زبان بھی مسلمان، بدن کا ایک ایک عضو مسلمان ہو جانا چاہیے.
اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم ایمان میں داخل ہو، اور کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان میں تو داخل ہو، اور ساتھ ساتھ میں کہا، کیا کہا؟ کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ آج اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، زبان دیکھی تو میلی نظر آتی ہے، کان دیکھو تو میلا نظر آتا ہے، ہاتھ دیکھو تو میلا نظر آتا ہے، پیر دیکھو تو میلا نظر آتا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ زبان نے کہہ بھی دیا تو لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج دل و نگاہ کو دیکھو، مسلمان نظر نہیں آتا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، مسلمان نظر نہیں آتا ہے، اپنی باڈی کی طرف، اپنے عضو کی طرف دیکھو تو مسلمان نظر نہیں آتا ہے، اور چہرے سے تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان جا رہا ہے، اس لیے علاقے گمو، مسلمان نظر نہیں آتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ آج ایک اسلام والے، ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان پریشان ہے، آج ایک بھائی سے دوسرا بھائی پریشان ہے، آج ایک گھر سے دوسرا گھر پریشان ہے، آج آپ کی بیٹی محفوظ نہیں، کسی کی بیٹی محفوظ نہیں ہے، پتہ یہ چلا کہ مسلمان نظر نہیں آتا ہے۔ اسی لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ملک کے اندر ایک بادشاہ کے پاس کہا گیا کہ آپ اگر ملک کو فتح کرنا چاہتے ہیں، مسلمان اسلام ملک کو فتح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک کام کریے۔ تو کہا کہ کیا کام کریے؟ تو کہا کہ جو لوگ ہیں نا، آپ ان کے سامنے اپنی لڑکیوں کو، خوبصورت لڑکیوں کو لا کر ان کے سامنے پیش کریں، صحابہ کے سامنے پیش کریں، اگر انہوں نے نگاہ اٹھا کے دیکھ لیا تو ان کے اندر سے جو ایمانی نور ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، اور ان کے اندر سے جو جذبہ ایمانی ختم ہو جائے گا۔ تو کہا کہ خوبصورت لڑکیوں کو پیش کریں، تو کہا کہ اچھی بات ہے، خوبصورت لڑکیوں کو سامنے لا کر پیش کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو جیلوں سے چھوڑا اور کہا کہ چلو یہ دیکھیں گے۔ جیسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو سامنے لایا گیا، لیکن وہ صحابی پر قربان جائیے، کس نے محنت کی تھی؟ میرے محمد نے محنت کی تھی۔ کس نے محنت کی تھی؟ میرے نبی نے محنت کی تھی۔ کس نے محنت کی تھی؟ وہ نبی جو اٹھے تو آسمان کو بلندی ملے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، وہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کئی دن گزر گئے، پیٹوں پر ان کے پتھر بندھے ہیں، ان کی بیٹیاں بھوکی رہ کر زندگی گزار دی، وہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے ایسے صحابی پر محنت کی تھی، جنہوں نے ایسی محنت کی، ایسی کوشش کی تھی، انہوں نے ایسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر محنت کی تھی کہ خوبصورت لڑکیوں کو سامنے لا کر پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں لڑکیوں کو آپ پیش کر دیں، ہزاروں چیزوں کو پیش کر دیں، لیکن یہ آنکھ ہے کہ محمد پر اٹھتی ہے، کسی غیروں پر نہیں اٹھتی۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ تھے، علاقے گمو، مسلمان نظر نہیں آتا ہے، داڑھی والا مسلمان تو نظر آتا ہے، ٹوپی والا مسلمان تو نظر آتا ہے، کرتے پجامے والا مسلمان تو نظر آتا ہے، لیکن مسلمان جو مسلمان کہا گیا وہ مسلمان نظر نہیں آتا ہے۔ آج گریبان میں جھانکنا ہے، آج اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، اپنے دل کو جھنجھوڑنا ہے۔ اے مسلمان تو کہاں جا رہا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس تجھے حاضر ہونا ہے، کل قیامت کے دن محمد کے پاس حاضر ہونا ہے، کل محمد پوچھے گا، کل آپ کا اللہ پوچھے گا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لانے والوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے۔ آپ کہو گے حضرت اللہ میں داڑھی رکھ کر آیا تھا، اور میرے نبی میں داڑھی رکھ کر آیا تھا، اے میرے نبی میں کرتا پہن کر آیا تھا، لیکن اس کرتے کے اندر کس نے دھوکہ دیا ہے؟ اس کرتے کے اندر رہ کر کتنوں کو لوٹا ہے، اس کرتے کے اندر رہ کر کتنوں کو مٹایا ہے، اس کرتے کے اندر رہ کر کتنوں کو ستایا ہے، اس کرتے کے اندر رہ کر کتنوں کو پریشان کیا ہے، اس کرتے کے اندر رہ کر کتنوں کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہے، اس کرتوں کے اندر رہ کر بھوکا بیڑیا بنا ہوا ہے۔ کل قیامت کے دن تو جواب نہیں دے سکتا ہے۔ کیا جواب دے سکتا ہے؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟
اس زمین پر چلتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان، ابو بکر نام ہے، کہتے ہیں کہ عثمان نام ہے، کہتے ہیں کہ علی نام ہے، کہتے ہیں کہ محمد نام ہے. ڈوب مرنا چاہیے کہ ہمیں مسلمان نام تو لیتے ہیں، داڑھی تو مسلمان کہہ کر ہم پکارتے ہیں، لیکن مسلمان اس زمین پر چلتا ہے مسلمان نظر نہیں آتا ہے. عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی، ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی، مسلمان خونخوار بیڑیا بن چکا. کہاں ہے مسلمان؟ علاقے گمو مسلمان نظر نہیں آتا ہے. کیا ہو گیا ہمارے مسلمانوں کو؟ کیا نبی کی تعلیم بھول گئے ہیں؟ کیا ایک ایک کے گھر جا کر ان کے گریبان کو پکڑ کر کہے کہ نبی نے یہ تعلیم دی تھی آپ کو، میرے محمد نے یہ تعلیم دی تھی؟ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پرداغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پرداغ نہ دیکھے سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گیا. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. آج کہاں ہے مسلمان؟ وہ مسلمان تھا جس کے ہاتھ اٹھتے تھے لوگوں کی کیا پلٹ جایا کرتی تھی. مسلمان نظر نہیں آتا ہے. وہ مسلمان تھا جو اللہ والوں کے قدموں کے قریب دوڑ کر جایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ہمیں اسلام اور مسلمان بننا سکھائیے. لوگ ہیں آج آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، پہلے اپنے مسلمانوں کو وہ تعلیم سکھاؤ اسلام کی. مسلمانوں کو تعلیم سکھاؤ. مسلمان کہا جا رہا ہے، مسلمان کی تعلیمات کہا جا رہی. قرآن نے صاف کہہ دیا یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والوں، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. نافقونی کہا، کفرونی کہا. کیا کہا؟ آمنو، ایمان لانے والوں سے کہا، منافقوں سے نہیں کہا، کافروں سے نہیں کہا، ایمان لانے والوں سے کہا ہے کہ آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. آگے بھی یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. کسی اور سے نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا کا، اے ایمان لانے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آپ کی زبان بھی اسلام میں ہو، آپ کی آنکھ بھی اسلام میں ہو، آپ کے کان بھی اسلام میں ہو. آپ کی آنکھ دیکھ کر کوئی کہے کہ مسلمان کو دیکھو، ان کو دیکھو. آپ کی زبان بھی وہ زبان ہو کہ دو رنگی نہیں ہو کہ آپ زبان سے کچھ کہتے ہو اور آپ کا کریکٹر کچھ اور دکھا رہا. مسلمان وہ مسلمان ہونا چاہیے. آج مسلمان نظر نہیں آتا ہے. ایک شخص ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں پہنچا اور وہاں پہنچنے کے بعد توجہ یہاں رکھیں، گھڑی کی طرف نہ دیکھیں. انشاءاللہ گھڑی پر میری نظر ہے، آپ سے پہلے میں ختم کروں گا انشاءاللہ. آپ کی نگاہ گھڑی پر جاتی ہے تو لگتا ہے کہ یہاں لوگوں کے اوپر توجہ نہیں ہے سننے کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ بیٹھا کرتے تھے، بہت توجہ سے بات سنا کرتے تھے، اس لیے وہاں کے حالات بدل جایا کرتے تھے. آج تو یہ ہے کہ بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی ہے، نگاہ نہیں ہے، دھیان ختم ہو چکا ہے. ایک شخص گیا، مسافر تھا، ایک علاقے میں کمانے کے لیے گیا. آج لوگ کتنے علاقے کو چھوڑ کر کمانے کے لیے دوسرے علاقے میں نکل جاتے ہیں. علاقے میں کمانے کے لیے نکلا. اچانک کے سوچا کہ رات عصر کا وقت ہے، میں کچھ تفریح کر لوں. اس نے تیر لیا اور شکاری کرنے نکل گیا. شکاری کرنے نکلا، وہاں اس نے ایسا کام کیا کہ وہ شکاری کر رہا تھا، جیسے ہی وہ شکار سامنے تھا اس نے شکار کرنا چاہا، ایک پرندہ آ کر بیٹھا، اس نے شکار کرنا چاہا، اس کا تیر تھوڑا سا پھر گیا. ایک عیسائی لڑکا جا رہا تھا، نوجوان لڑکا جا رہا تھا، اس کا تیر کا گمنا تھا اور تیر نے خطا کی اور سیدھا وہ عیسائی لڑکے پر جا کر لگا اور اللہ کے عجیب شان کے وہی وہ مر گیا.
عیسائیوں نے کہا، عیسائیوں نے انہیں پکڑ لیا. لوگوں نے کہا، ان کے ماں باپ کو کہا کہ ہمارا جو قاضی ہے وہ مسلمان ہے، اور قاضی جو مسلمان ہے، مسلمانوں کا کام ہے کہ حق پر فیصلہ کرتے ہیں، غلط فیصلہ نہیں کرتے. دیکھو عیسائیوں پر، پہلے کے لوگ عیسائی لوگ ہوتے تھے مسلمانوں پر بہت زیادہ وہ بھروسہ کرتے تھے، بہت زیادہ یقین کیا کرتے تھے. تو کہا کہ عیسائی کا قاضی کون ہے؟ مسلمان ہے. لوگوں نے قاضی کے پاس آ کر کہا کہ ہمارے بچے کو مار دیا گیا. تو قاضی نے اس بچے سے پوچھا، اس نوجوان سے پوچھا کہ تم نے ان کے بچے کو مارا ہے؟ تو کہا کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن غلطی میں نے جان بوجھ کر عمدن غلطی نہیں کی ہے، بھول سے ہو گیا ہے. میں پرندے کو مار رہا تھا، تیر نے خطا کی اور غلطی سے اس کو لگ گیا ہے، میں نے جان بوجھ کر اسے نہیں مارا ہے. تو کہا کہ آپ اقرار کرتے ہیں کہ مارا ہے؟ تو کہا کہ ہاں میرے ہی تیر سے مرا ہے. تو کہا آپ کے تیر سے مرا ہے تو قتل کا کام یہ ہے کہ آپ نے مارا ہے تو آپ کی بھی جان لی جائے گی، جان کے بدلے جان سولی پر لٹکایا جائے گا. پہلے کے وقت کے اندر یہ تھا کہ جمعہ کے دن تک راہ دیکھا جاتا تھا، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد سولی پر لٹکایا جاتا تھا. ایک ہفتہ باقی تھا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. جیلر جو تھا وہ عیسائی تھا، جیلر عیسائی تھا. اس شخص نے جیلر سے کہا کہ میرا فیصلہ تو ہو گیا کہ مجھے سولی پر چڑھانے والے ہیں، مجھے سولی پر چڑھا دیں گے، میری جان ختم ہو جائے گی. میں آپ سے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، مجھے گھر جانے دیں، میں بہت دور سے آیا ہوں. اس زمانے میں موبائل تو تھے نہیں، خطوط تو تھے نہیں. کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں وہ اپنے علاقے میں پہنچوں اور جا کر میرے بیوی بچوں سے معافی مانگ لوں، اور میرے علاقے کے اندر جن کی رقمیں باقی میں ان کی رقم ادا کر دوں، پھر دوبارہ تمہارے پاس آ جاؤں گا. عیسائی نے کہا کہ تم مسلمان ہو، مجھے یقین ہے کہ مسلمان اپنی زبان سے غلط نہیں ہوتا ہے. وہ اس زمانے کا مسلمان تھا. آج کے مسلمانوں اپنے اوپر نہ نگاہ رکھو، آج کا مسلمان زبان کا جھوٹا ہے، آج کا مسلمان صحیح مسلمان نظر نہیں آتا ہے. وہ اس زمانے کا مسلمان تھا. اس نے کہا کہ جیلر سے کہا میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں میں علاقے جاؤں گا، ماں باپ سے معافی مانگوں گا، اپنے بیوی بچوں سے معافی مانگوں گا اور پھر دوبارہ آ جاؤں گا. اس نے کہا اچھی بات ہے، میں تجھے اپنے اوپر آپ کو چھوڑتا ہوں. اس نے جیلر نے چھوڑ دیا. وہ گیا، جانے کے بعد دور تھا علاقے گیا. کہتے ہیں کہ وقت قریب آنے لگا، جمعہ کا دن آ چکا ہے. قاضی کے پاس عیسائی لوگ آئے اور آ کر کہا کہ وہ جیل میں جو شخص تھا وہ تو ہے نہیں جیل میں. تو اس قاضی نے کہا کہ کس نے چھوڑا؟ کہا کہ جیلر نے چھوڑا. کہا کہ جیلر کو بلاؤ اور کہا کہ آپ نے چھوڑا ہے، اگر وہ شخص نہیں آیا تو آپ کو سولی پر لٹکایا جائے گا. تو لوگوں نے کہا کہ ایک تو عیسائی لوگ کہنے لگے ایک تو ہمارا بچہ جو ہے وہ بیچارہ مرا ہے اور ہمارے ہی آدمی کو سولی پر چڑھانے والے، یہ تو کہاں سمجھ میں آنے والی بات ہے. پریشان ہوئے. کہا کہ وقت قریب آیا. قاضی نے فیصلہ دے دیا کہ جیلر نے چھوڑا، جیلر ہی کو سولی پر چڑھایا جائے گا. اب وقت قریب آتا گیا، قریب آتا گیا، اور جیسے ہی جمعہ کی نماز ہوئی، جمعہ کے نماز کے بعد جیلر کو بلایا گیا. جیلر اندر سے پریشان، لیکن اسے یقین تھا. وہ نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ مسلمان اپنی زبان پر جھوٹا نہیں ہوتا ہے، وہ اسلام ہے، اسلام پر تھا، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ شخص آئے گا. بس یک وقت قریب آیا، اس کو جیسے ہی سولی کے قریب چڑھانے کے لیے تیاری کی گئی، اچانک کے کسی لوگوں نے دیکھا کہ دور سے کوئی شخص آ رہا ہے. تو کہا کہ تھوڑی دیر رکیے، دیکھو کوئی شخص آ رہا ہے. تو کہا دیکھنے لگے. اچانک کے دوڑتے دوڑتے وہی نوجوان نظر آیا کہ دوڑتے ہوئے آ رہا تھا. اس کے کپڑے پرا گندا تھے، پسینہ بہ رہا تھا، اور آ کر جیلر سے کہنے لگا، اس کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں لیٹ ہو گیا، مجھے اتنا لیٹ نہیں ہونا چاہیے، میری وجہ سے آپ پریشان ہوں گے. مسئلہ یہ تھا کہ میں جس سمندر سے آ رہا تھا، جس ندی سے آ رہا تھا،
وہاں پر ہوا مخالف سمت ہو گئی جس کی وجہ سے کشتی جلدی نہیں آ رہی تھی، میری کشتی پھر جایا کرتی تھی، میں نے کوشش کر کے جلدی جلدی یہاں پہنچا ہوں، اور یہاں پہنچنے کے بعد اب میں آ چکا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور کہا کہ قاضی صاحب میرے پر فیصلہ صادر کر دے، مجھے سولی پر چڑھا دے۔ جیسے یہ دیکھا تو وہ عیسائی لوگ جو لوگ تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، وہ لوگ آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ قاضی صاحب رکیے رکیے، ہم اس کو معاف کرتے ہیں اس لیے کہ یہ زبان کا پکا ہے، اس کی زبان کو دیکھ کر ہم معاف کرتے ہیں۔ اور کہا جیسے ہی قاضی نے کہا کہ جاؤ تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں معاف کر دیا گیا، تو ان عیسائیوں نے کہا کہ رک جائیے قاضی صاحب ایک کام اور کریے، ہم سب کو اسلام کے اندر داخل کریے، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ تھے مسلمان۔ آج کا مسلمان ننگے ناچ نچ رہا ہے، آج کا مسلمان نظر نہیں آتا ہے، ٹوپی کا مسلمان ہے، کرتے کا مسلمان ہے، پجامے کا مسلمان ہے، زبان کا مسلمان تو نظر نہیں آتا ہے، آنکھ کا مسلمان نظر نہیں آتا ہے۔ کسی کے عزت کی دھجیاں اڑانا ہو تو مسلمان کو کہو، کسی کا گھر لوٹنا ہو تو مسلمان کو کہو، کسی کے تجارت کے اندر جھوٹ بول کر مال بیچنا مسلمان کو کہو، عزت کا تار کر کے دکانوں کے اندر کھیل رچ کے رکھا ہے، مسلمان نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے دل میں بھوکا بھیڑیا بیٹھا ہے جو کسی کو کھانے کے چکر میں بیٹھا ہے۔ مسلمان نہیں نظر آتا۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دل و نگاہ مسلمان ہو جانا چاہیے، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو، اللہ ہماری زندگی کو تبدیل کرے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ آج نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے، مسلمان بنائیں گے انشاءاللہ، اور کل قیامت کے دن ایک ساتھ کہو انشاءاللہ اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ کی آیت پڑھی تھی، اور اس میں آپ نے جو حکم دیا تھا کہ اللہ اور اس رسول پر ایمان لے آؤ، ہم پورے باڈی اور جسم کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تھے، اپنی زندگی کو بنا کر آ گئے، آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر آئے۔ اللہ ہمیں نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سی باتیں کہنی تھی، بہت سی باتیں کرنی تھی، وقت بہت کم ہے، بہت سی باتیں بتلانی تھی، دل بہت تھا کہ کچھ اور باتیں بتلاؤ تاکہ آپ کا دل، کیونکہ یہ ماحول جس طرح بنا ماشاءاللہ، جس طرح میں بات کر رہا تھا آپ کی نگاہ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے جو چہرے کو دیکھ رہا ہوں، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ کا دل تاثر لے رہا ہے، پتہ یہ چل رہا ہے کہ دل آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ صحیح معنی میں ہم مسلمان ابھی تک نہیں ہو پائے ہیں۔ تو یہ اس بات کی وجہ سے دل میں خیال آیا کہ کچھ اور بات بتلاؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے کم وقت میں جتنی باتیں بتلائی ہے کم ہے، لیکن بہت کچھ ہے، بہت کچھ پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا یہ بچہ جو یہ علاقے کے اندر ریحان کئی وقت سے مجھے دعوت کر دے رہا تھا، رمضان سے پہلے کہہ رہا تھا لیکن وقت نہیں تھا، وقت نہ دیتے دیتے اب وقت دیا ہے، آج یہاں پہنچاؤ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی باتیں کہی ہے اے اللہ تیرے لئے کہی ہے، اللہ ان لوگوں کے دلوں میں اتار دے، ان کو صحیح معنی میں مسلمان بنا دے، زندگی کو بدل دے، اور علاقے کے اندر وہ ماحول تبدیل کر دے کہ آ کر کوئی کہے کہ دیکھنا ہو مسلمانوں کو بھٹار چلے جاؤ مسجد حمزہ کے قریب، مسلمان حقیقی مسلمان وہاں نظر آئے گا انشاءاللہ۔ نیت کرو انشاءاللہ، آج ایک ساتھ نیت کرو کہ ہم حقیقی مسلمان انشاءاللہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں قبول فرمائے، صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی